www.attableek.com, the reviver of Iman. والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. بزرگوں اور بھائیوں، ذہن میں ایک روایت آئی جو امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بخاری شریف میں پیش فرمائی ہے کتاب الجنائز کے اندر، اور اس روایت سے میری اور آپ کی بہت رہنمائی ہو جاتی ہے. جی میں آیا کہ جس سے ہماری تربیت ہو. ہمارا ویسے تو نبی کی ہر بات ہماری تربیت کے لیے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی فرمایا، دنیا میں واحد شخصیت وہ ہے جو بغیر غرض کے بولتی ہے، اس کی کوئی غرض نہیں. میری غرض ہو سکتی ہے آپ سے، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام کو کوئی غرض نہیں. روایتوں میں ہے کہ حضرت مال تقسیم فرما رہے تھے، اور ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے. حضرت نے ان کو نہیں دیا. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کھڑے ہو کر کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کو نہیں دے رہے، وہ مومن، یہ بھی تو مومن ہے. اصل میں سعد کے ذہن میں یہ تھا کہ نبی جن کو دے رہے ہیں وہ ایمان والے ہیں، اور یہ جن کو نہیں دے رہے ان کو نبی مومن نہیں سمجھ رہے، اس لیے نہیں دے رہے. فرمایا یا رسول اللہ یہ مومن ہے. حضرت نے فرمایا مسلم، آگے کچھ نہیں کہا. تھوڑی دیر کے بعد سعد فرماتے ہیں پھر مجھے جوش آیا، یا رسول اللہ آپ ان کو نہیں دے رہے ہیں، وہ مومن. حضرت نے فرمایا مسلم. تھوڑی دیر کے بعد سعد کہتے ہیں پھر مجھے جوش آیا. میں نے کہا یا رسول اللہ آپ ان کو نہیں دے رہے ہیں، وہ مومن. حضرت نے فرمایا مسلم. اور چوتھی مرتبہ جب سعد کھڑے ہوئے تو حضرت نے فرمایا سعد تم تو جیسے مجھ سے لڑ رہے ہو اس کو دلانے کے لیے، بار بار مجھے کہتے جا رہے ہو اس کو دو، اس کو دو، اس کو دو. پھر حضرت نے ایک جملہ فرمایا میں جن کو دے رہا ہوں وہ ایمان میں کچے ہیں، تو ان کو ایمان میں مضبوط بنانے کے لیے دے رہا ہوں، اور جن کو تم دلانے کی بات کر رہے ہو وہ ایمان میں پکا ہے. اور یہ جو حضرت جب ساتھ کہہ رہے تھے مومن، حضرت فرما رہے تھے مسلم. حضرت نے امت کو ایک تعلیم دی، ایمان کا تعلق اندر سے ہے. تم نے اندر کو نہیں دیکھا، تم نے ظاہر کو دیکھا ہے. فتویٰ ظاہر پر دینا، اندر میں نہ دینا. حکیم الامت حضرت اقدس تھانوی نور اللہ مرقدہ نے ایک بہت پیاری بات لکھی ہے، تو اہل علم کی بات، لیکن میں نیچے اتر کر نقل کروں. حضرت نے فرمایا کسی کی عبارت دیکھ کر، یعنی لکھان دیکھ کر، کسی کے بات کو دیکھ کر، اگر تمہیں اس میں سے کفر کی بو آ رہی ہے کہ اس کی بات ایسی ہے کہ جو کفر کے قریب جا رہی ہے، فرمایا اس میں کوئی تعویل کر کے ایمان کی طرف لے جا سکتے ہو تو لے جانا. ایک دم سے کوئی کفر کا فتویٰ کسی پر نہیں، تعویل کر کے اگر ایمان کی طرف جا سکتے ہیں تو لے جانا. کوئی چارہ نہ ہو، کوئی راستہ نہ ہو، اور تم کو یہی لگے کہ یہ عبارت، یہ لکھان، یہ تحریر، یہ بولنا کفر ہی ہے، تو پھر فتویٰ دو تو یوں دینا یہ عبارت سے کفر تپک رہا ہے، یعنی یہ کافر کی عبارت ہو سکتی ہے، لیکن جہنمی ہونے کا فتویٰ نہ دینا. فرق ہے دونوں. کیا معلوم جس سے متعلق تم نے فتویٰ دیا ہے اس کو تم نے اگر جہنمی کہہ دیا، تمہیں کیا معلوم وہ اللہ سے توبہ کر کے جنت میں چلا جائے اور ہم اس کی برائی کر کے جہنم میں نہ چلے جائیں. تو حضرت نے فرمایا مسلم کہو، مومن نہ کہو. ایمان کا تعلق اندر سے. اسی لیے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک سفر میں گئے اور ایک آدمی کو مار دیا، حالانکہ وہ لا الہ الا اللہ پڑھ رہا تھا. اور حضرت کو جب پتا چلا تو حضرت نے فرمایا کیوں مارا تم نے اس کو؟ فرمایا یا رسول اللہ وہ تو میرے خوف سے کلمہ پڑھ رہا تھا، دل سے نہیں پڑھ رہا تھا، میرے درد کی وجہ سے پڑھ رہا تھا، اس کے دل میں نہیں تھا. تو حضرت وہاں فرماتے ہیں افلا شققت عن قلبہ، کیا تو نے اس کے دل کو چیر کر دیکھا تھا کہ وہ اللہ کے خوف سے پڑھ رہا ہے یا تیرے خوف سے پڑھ رہا ہے؟
معلوم یہ ہوتا ہے میرے بھائیوں، آج کل جو ہم فتویٰ لگا دیتے ہیں، یہ منافق ہے، یہ فلاں ہے، ایسا نہ کرو، دلوں پہ فتویٰ نہ لگاؤ۔ تو بہرحال حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، سعد جن کو میں دے رہا ہوں وہ ایمان میں کچے ہیں، مجھے ان کو مضبوط بنانا ہے، اور جن کو تو کہہ رہا ہے یہ ایمان میں پکا ہے، اس لیے میں نہیں دے رہا ہوں۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ نبی مال بھی تقسیم فرماتے تھے ایمان کو بنیاد بنا کر تاکہ لوگ جنت میں چلے جائیں۔ غور کیا حدیث شریف پر؟ حضرت مال بھی دیتے تھے تو یہ سوچ کر کہ یہ جنت میں چلا جائے، اور میں اور آپ ہم جو مال تقسیم کرتے ہیں تو یہ ہوتا ہے کہ میری پارٹی بن جائے، بہت بڑا فرق ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم کسی کو دیں تو اخلاص، للہیت، اللہ کی رضا کے لیے دیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مال خرچ کرتے تھے تو اپنے رشتہ دار کو پہلے دیتے تھے، اور وہ بھی اس رشتہ دار کو جو حضرت کی برائی کرتے تھے۔ آج کل جو ہم کہتے ہیں نا کہ ملزم رشتہ داروں کو کیا دے، وہ تو ہمارا اچھا بولتا ہی نہیں، عموماً ہماری ذہنیت یہ ہے۔ تو حضرت عمر بھی ان کو دیتے تھے جو آپ کی برائی کرتے تھے۔ عبداللہ ابن عمر نے فرمایا، ابا جی یہ تو آپ کی برائی کر رہے ہیں، آپ ان کو دے رہے ہیں۔ حضرت عمر نے فرمایا، کیا فرمایا؟ بیٹے آیت نہیں پڑھی، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، فرمایا ان سے شکر کی تمنا بھی نہ رکھو، جزاک اللہ کی تمنا بھی نہ رکھو، یعنی یہ امید بھی نہ رکھو کہ یہ میرا شکر ادا کرے۔ تمہیں جو دینا ہے وہ اللہ کے لیے دینا ہے، اور جو لینا ہے وہ اللہ سے لینا ہے۔ تو حضرت جو ہیں مال بھی تقسیم کرتے تھے وہ جنت میں لے جانے کے لیے۔ ہمارے حضرت نے اس پر ایک جملہ فرمایا، اسی حدیث شریف پر جب ہم پڑھتے تھے بخاری شریف کے سبق میں، حضرت نے فرمایا، شیخ یونس صاحب نے، میں بھی چاہتا ہوں کہ ساری دنیا کے لوگ مسلمان ہو جائیں، اس لیے نہیں کہ مسلمانوں کی میجورٹی ہو جائے، اس لیے کہ یہ جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والے ہو جائیں۔ کیسی اچھی سوچ ہے۔ میں جب ہندوستان میں ہر جگہ گزرنا ہوتا ہے ہمارا، خصوصاً آدی واسیوں کے محلوں سے جب ہم گزرتے ہیں، وہی غیر مسلم جو بیچارے ہمارے گھروں میں کام کرتے ہیں، جو لوگ آپ وہاں آتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں ان کی غربت پر مجھے ترس آتا ہے۔ میں بلا مبالغہ کہتا ہوں، میں جب ان کے محلوں سے گزرتا ہوں تو ان کی غربت پر ترس آتا ہے کہ اللہ، یہ دنیا کے بھی غریب ہے کہ ہمارے گھروں میں کام کر رہے ہیں، ہماری گالیاں کھا رہے ہیں، شام تک میں ہم کھانا وہ دیتے ہیں جس میں پانی ملا دیتے ہیں، کچی روٹی دیتے ہیں، اور وہ اپنی اولاد کے خاطر سب کچھ لے لیتا ہے، اور صبح سے شام تک ہمارے گھروں میں کام کر کے کچا لوکھا سوکھا کھانا، ہمارا بچا ہوا کھانا، ہمارا بگڑا ہوا کھانا ہم نے اس کو دے دیا، اور پھر ہم خوش ہو گئے کہ ہم نے اس کی مدد کر دی۔ وہ دنیا کا بھی غریب ہے کہ اس کا جھونپڑا ہے جس میں صحیح رہنے کا بھی نہیں ہے۔ میں جب بھی ان گلیوں سے گزرتا ہوں تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں، اللہ ان کو کم سے کم ایمان تو دے دے، یہ دنیا کے غریب رہیں تو رہے، کم سے کم جنت میں تو یہ مالدار ہو جائیں گے، آخرت تو ان کی بن جائے گی۔ یہ وہاں تو جنت میں، یہ تو دنیا کے بھی غریب ہے اور کفر کی وجہ سے آخرت کے بھی غریب، یہاں بھی ان کے لیے حالات، وہاں بھی ان کے لیے حالات جہنم ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہماری سوچ یہ ہونی چاہیے کہ دنیا کے لوگوں کو ایمان نصیب ہو جائے، اور دنیا کے لوگ اللہ کے فرمو، اس لیے نہیں کہ مسلمانوں کی میجورٹی تو آج بہت ہے، لیکن اس میجورٹی کو کیا کرو گے جہاں ایمان ہی اندر میں نہیں اترا، نبی کی اتباع ہی اندر میں نہیں اتری۔ تو بہرحال اس حدیث شریف سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ہمیں اپنی سوچ کو صحیح بنانا چاہیے، اور ہر مومن کے لیے ہمیں خیر خواہی کو سوچنا چاہیے، ہر ایک کے لیے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ بھئی اس کو دین مل جائے، اس کو۔ ہمارے حضرت نے ایک جملہ فرمایا تھا، ایک مرتبہ سفر میں فرمایا، ایک حدیث شریف پڑھی اور اس کے بعد کہنے لگے، میں تھا اور ایک ساتھی اور تھے، کہنے لگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنیا میں جب کوئی کسی کی مصیبت کو دور کرنے والا بنے، یہ جیسے یہ لوگ جا کر کے مصیبت کو دور کرنے والے بنے، اور مسلم کے لیے
دنیا میں جب کوئی کسی کی مصیبت کو دور کرنے والا بنے، اللہ قیامت میں اس کی مصیبت کو دور کرے گا۔ حدیث شریف ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یہ روایت ہے۔ قرب اللہ عنہ یوم القیامہ، فرمایا قیامت کے دن اللہ اس کی مصیبت کو دور کرے گا۔ حضرت نے اس پر فرمایا دنیا کی مصیبت کو سنو، دنیا کی مصیبت کو دور کرنے پر اللہ جب آخرت کی مصیبت ہماری دور کر دیتا ہے تو کسی کے دنیا میں اس کی دین کی مصیبت کو دور کرے۔ دین کی مصیبت کیسے؟ کوئی شراب پیتا ہے، اس کو سمجھا کر صحیح راستے پر لائے، کوئی جوا کھیل رہا ہے، اس کو سمجھا کر صحیح راستے پر لائے، کوئی ماں باپ کی نافرمانی کر رہا ہے، اس کو سمجھا کر صحیح راستے پر لے آئے، کوئی غلط راستے پر جا رہا ہے، اس کو سمجھا کر آپ مسجد تک لے آئے، کوئی نمازی نہیں ہے، آپ نے اس کو نماز پڑھتے کر دیا۔ دنیا کی مصیبت کسی کی، کوئی بیمار تھا مدد کر دی، کوئی غریب تھا کھانا نہیں تھا پانی نہیں تھا، آپ نے اس کی مدد کر دی، اللہ اس پر جب آخرت کی مصیبتوں کو دور کرتا ہے تو حضرت نے فرمایا کسی کی دین کی مصیبت اگر دور کرو گے، بے نمازی کو نمازی اور شرابی کو اللہ کے راستے والا اور دین والا جب بنا دو گے تو پھر اللہ تمہاری آخرت میں کتنی مصیبتوں کو دور کر دے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے دین کا کام کرنے والے بنیں۔ اب تعالیٰ جل شانہ نے ہمیں جو دین دیا ہے، ہم پر اعتماد کیا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم دین کو دوسروں تک پہنچائیں خیر خواہانہ انداز میں۔ اور یاد رکھو ایک مسئلہ، شراب کا نشہ بھی اتر جاتا ہے، پیسوں کا نشہ بھی کبھی اتر جاتا ہے، شراب کا نشہ بھی تھوڑی دیر کے بعد پیسوں کا نشہ بھی اتر جاتا ہے۔ جب انسان بیمار پڑتا ہے نا تو پیسوں کا نشہ بھی اتر جاتا ہے۔ مولانا تقی صاحب عثمانی نے اپنا ایک واقعہ لکھا ہے بخاری شریف کے سبق کے اندر، مولانا کہتے ہیں نعمت کے اوپر نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحت والفراغ، دو نعمتیں اللہ نے جو بندوں کو دی ہے اس کے بعد میں دھوکے میں پڑا ہوا ہے، ایک صحت اور ایک فرصت۔ آج صحت ہے، سمجھتا ہے میں روزانہ ہی ایسا رہوں گا، ارے تجھے کیا پتا شام کو لکوا ہو گیا نماز پڑھنے کا محتاج ہو جائے گا۔ صحت کو غنیمت سمجھو اور عبادت کر لو۔ اور فرصت، سمجھتا ہے آج فرصت میں ہوں کل بھی رہوں گا، ارے کل کوئی مشغولی آ گئی، ہم عبادت کرنا چاہیں گے، قرآن پڑھنا چاہیں گے، نہیں پڑھ پائیں گے۔ اس لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں دو باتوں کے بعد میں لوگ دھوکے میں ہیں، الصحت والفراغ، فرصت۔ اس حدیث کے تحت لکھا ہے مولانا نے کہ ایک عورت میرے پاس آئی اور اس نے یوں کہا کہ مولوی صاحب اللہ نے ہم کو سب کچھ دے رکھا ہے، دولت کا انبار ہے، فیکٹریوں پہ فیکٹری ان کی ہے، کپڑوں کی، سب کچھ ہم کو دے رکھا ہے، لیکن میرے شوہر کا حال یہ ہے کہ ایسی بیماری لگ گئی ہے، ایسی بیماری لگ گئی ہے، ڈاکٹر نے یہ بتایا تم کچھ نہیں کھا سکتے ہو، مونگ جو ہوتے مونگ، ان مونگ کو مگ جس کو ہم بولتے ہیں اس کو ابالو بغیر مرچ کے، کچھ بھی ڈالنا نہیں، بغیر مرچ کے اس کو ابالو اور پھر اس کو نچوڑو اور اس کا جو پانی نکلے گا وہ صبح میں تھوڑا پینا ہے، شام کو تھوڑا پینا ہے۔ میرا شوہر 2 سال سے اس پر زندگی گزار رہا ہے، آپ دعا فرمائیے کہ اللہ میرے شوہر کی بیماری کو اچھی کر دے۔ ساری دولت کے ہوتے ہوئے کھانے کا محتاج ہو گیا، ساری دولت کے ہوتے۔ تو بھائی ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے اچھی سوچ رکھنے والے بنیں اور دین کی سوچ، لوگوں کو دین مل جائیں، اخلاق مل جائیں، دینداری مل جائیں، لوگوں کی تربیت ہو جائیں۔ کسی کی زندگی ہمارے ذریعے سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی سوچا اور صحابہ کی زندگی کو بنایا، اور صحابہ نے یہی سوچا، تابعین کی زندگی کو بنایا۔ یہ جو سیرت مسلسل آپ کے سامنے مولانا نے پیش کی، عنوان ہی یہ تھا کہ لوگوں میں اللہ کے نبی کے اخلاق زندہ ہو جائیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت زندہ ہو جائے۔ اسی لیے مسلسل سیرت کے عنوان کو بیان کرتے چلے آئے۔ حق تعالی جل شانہ ومن والہ ہمیں امت کے بعد میں خیر خواہی، ان کی زندگی کو بننا، اللہ تعالی ہمیں وہ سوچ نصیب فرمائے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی روایتوں میں ہمیں بیان کیا ہے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب